Assalamualaikum everyone, welcome to Study Vibes. Here I am Usma Mehreen with new video and with new reactions. So आज की जो हमारी एक डिमांड थी, जो इंस्टाग्राम पे आप सब ने ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे, लिंक्स भेजे थे, तो थैंक यू सो मच आपके उन लिंक्स का. मैंने बहुत सारे देखे मैसेजेस, कुछ मैसेजेस थे जो मुझे अच्छे भी लगे, जो अप्रिसिएशंस के थे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. एक वीडियो की जो डिमांड आई थी वो है मोहम्मद रज़ा साकिब जी की वीडियो पर रिएक्शन दूँ मैं, बेटी और बहन की अहमियत. सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. बेटी और बहन की अहमियत हम सबको, कुछ को तो पता होती है, कुछ को नहीं पता होती. मैं भी बेटी हूँ, बहन भी हूँ. सो जिनको नहीं होती, अहमियत नहीं पता, उनको पता करवाते हैं. और जिन्होंने हम में से इस वीडियो की डिमांड करी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. और आगे ऐसे ही वीडियोस डिमांड करते रहें, ऐसे ही रिएक्शंस आते रहेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. लेट्स वॉच. हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महबूब कायनात ने अर्ज की, हुजूर आज अजीब माजरा हुआ. हमारे घर में एक खातून आई जो कि हबशी नजात थी और उसके दोनों पहलुओं में उसकी दो बेटियां थी. उसने सदा लगाई, मैंने सारा घर ढूंढा लेकिन उसको देने के लिए कुछ ना मिला. मैंने फिर कोशिश की कि हुजूर का घर है और साहिल खाली ना जाए. मैंने दोबारा कोशिश की तो एक खुश खजूर मिल गई, चुहारा मिल गया. मैंने वही चुहारा उठा के उस औरत को दे दिया. सख्त भूख लगी हुई थी, उसका पेट कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने उस खजूर को दो हिस्सों में तकसीम किया और एक उस बेटी के मुंह में डाल दिया और एक टुकड़ा उस बेटी के मुंह में डाल दिया. खुद भी भूखी थी लेकिन उसने खुद नहीं खाया. ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आबदीदा हो गई कि हुजूर वो खुद भी भूखी थी लेकिन उसने ये बेटियों को दिया. तो आका करीम फरमाया, आयशा कल क़यामत के दिन गुनाहों के सबब से ये खातून अगर जहन्नम का ईंधन बनने लगी तो ये बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी. अल्लाह हम अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगी और अल्लाह इनकी सिफारिश मान के इनकी माँ को जन्नत अता फरमा देगा. और हदीस में आता है, इमराए मरदूदा वो औरत जिसके खामद ने उसको तलाक दे दी, बदसूरती की वजह से, गुर्बत की वजह से, जहेज कम लाने की वजह से या किसी सबब से उसको तलाक दे दी. अब मुआशरे में उसे कोई कबूल नहीं करता. सारी जिंदगी उसने अपने बाप के दरवाजे पे बैठ के गुजार दी. उस औरत को अरबी में कहते हैं इमराए मरदूदा, वापस लौटाई गई औरत. हदीस में आता, जब कयामत के दिन उसके बाप को जहन्नम का हुक्म होगा तो ये अल्लाह ताला से बहस करेगी, मालिक ना तूने मुझे अकल दी, ना तूने मुझे शक्ल दी. ससुराल ने धक्का दे दिया, खामद ने कबूल ना किया, मुआशरा मुझे दोबारा कबूल करने को तैयार नहीं था. ये मेरा बाप था जो मेरे लिए मजदूरी करता रहा और मेरी कफालत करता रहा. आज मैं तो इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी. वो राबिया बसरिया नहीं, आम सी औरत, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह उसके बाप को उसकी सिफारिश मान के जन्नत की राहें अता फरमा देगा. तो वो बेटी जो माँ बाप के लिए बाइस नंगोआर थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्तबे पे बेटी को बैठाया कि माँ बाप के लिए जन्नत के दखूल की बशारत बन गई और जन्नत में दाखिल होने का जरिया बन गई. आप तारीख अरब पढ़ें, जिस तरह वो सकी बेटी को कत्ल कर देते थे, वो सकी हमशीरा को भी कत्ल कर देते थे. मैंने इस पर देखा मुख्तलिफ कुतुब सियर में कि ये बेटियों के कत्ल का रिवाज क्यों पैदा हुआ. उसके बारे में मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ लोगों ने बयान की हैं. एक राय ये भी कि चूंकि जो अरब के शायर थे वो बड़ी फौज शायरी करते थे और अगर किसी की बहन बेटी खूबसूरत होती तो उसके आज़ाद का तज़किरा कर करके अपने शेरों को सजाते. तो बाज़ क़बाइल ने इस हवाले से दुख्तर कुशी का सिलसिला शुरू किया जो मुआशरे के अंदर मकबूल हो गया. हत्ता कि बाज़ क़बाइल में 100% और बाज़ क़बाइल में कुछ जुज़वी तौर पे दुख्तर कुशी का रिवाज मौजूद था. महबूब अलैहिस्सलाम ने आके इस रिवाज को खत्म किया. तो जिस तरह वो बेटी को कत्ल करते थे, वही सबब बहन के कत्ल का था कि कल इसकी शादी हो और कोई हमारा बहनोई कहलाए तो वो बहन को भी कत्ल कर देते थे. सका भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़बह कर देता. और जब बाप बेटी को जिंदा दरगोर करने के लिए जाता तो बसा औकात भाई भी साथ होता और बाप बेटा मिलकर अपनी बेटी और बहन को जिंदा दरगोर करते. अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने
جہاں بیٹی کو وقار دیا، بیٹی کو توقیر دی، وہاں بہن کو بھی عزت دی۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا تذکرہ کتنی محبت سے کیا کہ جب ان کی والدہ یوحانس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا اور پانی کے دوش کے اوپر وہ صندوق جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پانی کے کنارے کنارے چلتی ہیں، دریائے نیل کے کنارے کنارے اس صندوق پر نظر رکھے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور جو ہی صندوق ڈوبنے لگتا ہے بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا ہے تو بہن کے دل کو ایک گنا تسکین ہوتی ہے۔ حضور کی آپ جانتے ہیں حقیقی بہن، حقیقی بھائی کوئی نہیں، در یتیم ہے۔ سینہ صدف میں اکیلا پرورش پانے والا موتی در یتیم کہلاتا ہے، تو بطن آمنہ کے اندر حضور علیہ السلام اکیلے پرورش پائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے گھر دودھ پینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ مختلف کتب سیر میں موجود ہے۔ وہ حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں آ جایا کرتی تھی، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج موجود ہے، اب بھی کہیں تو دم توڑ گیا لیکن آج بھی رواج جگہ جگہ موجود ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ وہ ایک مفکر نے کہا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو ہر بہن کا مزاج ہے، چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ اس کا بھائی، اسی لیے چندہ ماموں کہا جاتا ہے نا، ہر بہن اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے۔ جب بچیاں اپنے ویر لے کر قبیلہ بنو سعد کے میدان میں آتی تو ہر کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا جوڑ نہیں۔ اگر کسی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی کہ حسن کا تعلق رنگت سے نہیں نقوش سے ہے، میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو۔ اور اگر کسی کا رنگ سفید ہوتا تو وہ کہتی کہ رنگ نہیں تو کچھ نہیں، میرے بھائی کا رنگ بڑا چٹا ہے لہذا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے۔ بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا اور کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے، اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی، اور جو ہی وہ آتی ہیں اور کہتی ہاں میرا بھائی بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، اس کو شالا نظر نہ لگے میرا ویر آج بچوں کا سردار ہے، کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے۔ حضرت شیخ محقق نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے، کتب سیر میں موجود ہے کہ ایک غزوے میں حضرت شیمہ کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، کیونکہ ان کی شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں، مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا۔ اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، کچھ قتل کر دیے گئے۔ گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے گھر آئے، انہوں نے پوچھا یہ رقم تم کیوں اکٹھی کر رہے ہو، یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے، مدینے میں اس کا بسیرا ہے، اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سردار ساتھ ہیں، حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیمہ اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن پہرے داروں نے راستہ روک لیا، تلوار سونت دی۔ رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ حضرت شیمہ کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم،
میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلواریں خم ہو گئیں، آنکھوں پر پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں۔ حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ آقا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، چھڑانے آئی ہوں۔ آقا فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا۔ پھر حضور نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا۔ جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے، اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ پاک سے باہر آئے۔ صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں لیکن ارشاد تو کر دیں کہ آپ نے آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی۔ تو دنیا کے سامنے عملاً بہن کے وقار کو رکھا۔ جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تو اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی۔ بہن کی آبرو نہیں تھی، عملاً بہن کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی۔ سوتیلی ماں ترکے میں بھٹتی تھی اور سکی ماں کی بھی عورت ہونے کے ناطے سے آبرو نہیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے قولاً اور عملاً ماں کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے سائے تلے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی، اور حضور نے عملاً لوگوں کے سامنے ماں کا پیار بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا بیان تھا۔ ایون اس بیان کو سنتے سنتے مجھے ایک چیز اور یاد آئی کہ میں نے پڑھا ہے، ایون سبھی بتاتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھیں یا آپ کے پاس آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے یا حضرت فاطمہ داخل ہوتی تھیں تو یا آپ کے کمرے میں، تو آپ ان کو ایک رسپیکٹ کے طور پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کو اتنا پیار دیا ہے، اتنا کچھ۔ ویسے تو ہر لڑکی لاڈلی ہوتی ہے اپنے باپ کی، بٹ جو اہمیت بیٹی، بہن، ماں کی ہوتی ہے وہ جگہ کسی کی نہیں ہوتی۔ بیوی ہوتی ہے، بیوی اپنی جگہ ہوتی ہے، ماں اور بہن اپنی جگہ ہوتے ہیں، بیٹی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ بیٹی تو بالکل ہی الگ ہوتی ہے، بٹ بیوی کا رشتہ الگ۔ ہر رشتہ ایک اپنی ایک جگہ لیتا ہے، کوئی رشتہ کسی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہر رشتے کی ایک اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے جو وہیں تک رہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ باقی یہ بیان مجھے بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ یہ بیان مجھے سجیسٹ کرنے کے لیے، اور آگے مجھے ایسے ہی بیان سجیسٹ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔